شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا جو نسلاً پٹھان تھے۔ شیر شاہ کی پیدائش 1486 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ شیر شاہ کے آبا کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ دلی میں جب لودھی خان جو کہ نسلاً افغان تھے کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سے افغان سردار دلی کی طرف کھینچے چلے آئے۔ انہی سرداروں میں شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان سوری بھی تھے۔ شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے سہسرام کی جاگیر عطا کی تھی۔ شیر شاہ اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ جب دلی کے تخت پر قابض ہوئے تو شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور سوری خاندان سوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ فرید خان شیر شاہ کا رہجان بچپن سے ہی حاکمانہ رہا۔ وہ بچپن میں گھر سے فرار ہو کر جونپور کے نواب کے یہاں ملازمت کرنے چلے گئے۔ شیر شاہ کے والد نے اصرار کیا کہ تعلیم کی خاطر واپس آ جائیں۔ اس پر فرید خان نے واپس جانے سے منع کر دیا اور جونپور میں تعلیم مکمل کرنے پر اصرار کیا۔ جونپور میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ بعد میں محکمہ مالیات سے جاگیر کے نظم و نسق کی تربیت حاصل کی اور بہار کے ایک نواب بہار خاں لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ایک دفعہ فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ فرید خان سے تنہا میں ہی اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ اس پر نواب بہار خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا اور اپنے لڑکے شہزادہ جمال خان کے لیے اتالیق کی حیثیت سے تقرر کیا۔ جب ہند میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا تب شیر شاہ مغلوں کی جنگی مہارت سے کافی متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شاہی دسترخوان پر شیر شاہ نے بادشاہ کے سامنے سے خوان کھینچا اور بلا تکلف تلوار سے گوشت کاٹ کر کھانے لگے۔ بابر کو یہ ناگوار گزرا۔ بابر کو اسی وقت شیر شاہ سوری یا شیر خان کے دل میں مغل حکمرانوں کے لیے نفرت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شیر خان کی آزادانہ طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور وہ جلد ہی بہار لوٹ گئے اور کم سن شہزادہ جمال خان جو کہ نواب بن چکے تھے کی اتالیقی پر دوبارہ فائز ہو گئے۔ ریاست کا سارا نظم شیر خان کے ہاتھوں میں آ گیا اور جمال خان برائے نام نواب رہ گئے، جسے دیکھ کر نواب کے بھی دل میں اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ اسی درمیان شیر خان نے چنارا کے قلعہ دار کی بیوہ سے شادی کی جس کے بدلے میں چنارا کا قلعہ شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ شیر خان کے بڑھتے رسوخ کو جمال خان اور اس کے افغان امراء برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے شیر خان کے خلاف بنگال کے نواب محمود شاہ سے مدد طلب کی لیکن قسمت شیر خان کے ساتھ رہی۔ افغان امراء اور نواب بنگال شکست سے دوچار ہوئے۔ شیر خان کے جنگی جوہر میں اضافہ ہونے لگا۔ مغل بادشاہ ہمایوں جب گجرات کی مہم پر تھا تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر شاہ نے 1538 میں بنگال پر حملہ کر دیا۔ نواب بنگال اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاری تاوان اور کچھ اہم علاقے شیر شاہ کے قبضے میں دے کر صلح کر لی۔ ہمایوں کو حالات کا علم ہوا تو وہ شیر خان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ پہنچا مگر شیر خان کے سامنے ٹک نہ پایا اور شیر خان کو بطور نواب قبول کر کے واپس چلا گیا، لیکن شیر شاہ نوابیت پر اکتفا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے دسمبر 1539 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب فرید خان سوری شیر خان سے شیر شاہ سوری بن گیا۔ شیر شاہ سوری نے خاندان کی بنیاد رکھی۔ ایک سال بعد ہمایوں نے دوبارہ مئی 1540 میں شیر شاہ پر حملہ کیا مگر سخت ناکامی ہاتھ آئی اور سارا شمالی ہند شیر شاہ کے زیر تسلط آ گیا۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ افغان سردار جو ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی خاطر ہمیشہ خانہ جنگی میں مصروف رہتے ہیں، شیر شاہ نے سلطان بنتے ہی تمام افغان سرداروں میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا۔ بادشاہ بننے کے بعد شیر شاہ کو بہت کم وقت مل پایا۔ ایک جنگی مہم کے دوران شیر شاہ کے باروت کے ذخیرے میں آگ لگ گئی جس سے شیر شاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالات میں 22 مئی 1545 میں انتقال کر گئے۔ انہیں سہسرام بہار میں دفن کیا گیا۔ اس نے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر سہسرام کو ہی پسند کیا تھا جہاں اس کی سوری قوم کا اکثریت تھا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی کیمور کی پہاڑی پر مقبرہ تعمیر کروایا جس کے چاروں جانب مصنوعی جھیل پھیلی ہوئی ہے۔ شیر شاہ کے بعد سوری سلطنت کا کوئی بھی قابل جانشین نہ مل سکا۔ 1545 سے لے کر 1556 کے مختصر عرصہ میں اس خاندان کے 6 فرمانروا تخت نشین ہوئے جن میں سے بعض کے حصے میں صرف چند ماہ کی حکومت آئی۔ اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ حملہ کر کے سوری سلطنت سے تخت واپس حاصل کر لیا۔ شیر شاہ کے کارنامے: سکول کے نظام میں بہتری لائی گئی، سونے چاندی اور تانبے کے سکوں کو رواج دیا اور ہر سکے کی قیمت متعین کی۔ شیر شاہ ایک بہادر جنرل کے ساتھ انصاف پسند، مدبر
حکمراں اور رعایا پرور بادشاہ تھے۔ اس کی انہی صفات نے انہیں عوام کی نظروں میں مقبول بنایا۔ اپنی انہی کارنامے کو بدولت وہ تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو سراہتے ہوئے حکومت ہند نے شیر شاہ سوری کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ شاہراہ اعظم جی ٹی روڈ۔ شیر شاہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ شاہراہ اعظم کی تعمیر ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور، لاہور سے ہوتی ہوئی دلی اور دلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ شاہراہوں کی حفاظت اور مسافروں کی سہولت۔ شیر شاہ نے ملک کے تمام اہم راستوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر جگہ جگہ سرائیں تعمیر کروائیں، جہاں مسافروں قافلوں کے ٹھہرنے کا انتظام، مسجد، پانی کے لیے کنواں، رہزنوں سے حفاظت کے لیے حفاظتی دستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ہر ایک کوس تقریباً 3.5 کلومیٹر پر ایک سرایہ فوجی چھاؤنی ہوتی، جو راہگیروں کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ ہر سرائے میں ہندو مسلم دونوں عوام کے اعتبار سے مخصوص مقام کا نظم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے دونوں کنارے پھلدار درخت لگوائے۔ ڈاک کے نظام کی اصلاح۔ ڈاک وقت پر پہنچے اور حکومتی انتظامات میں تیزی آئی، اس لیے جگہ جگہ راستوں پر ڈاک کے لیے مخصوص چھاؤنیاں قائم کیں، جہاں ڈاک کے ذمہ دار ان کے لیے تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تجارتی قافلوں کو قزاقوں کے ڈر سے نجات ملی۔ زرعی اصلاحات۔ شیر شاہ نے زراعت کے میدان میں بھی کافی اصلاحات کیں۔ ملک بھر میں کسان کی زمین کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا اور اسی پیمائش کی مناسبت سے فصلوں پر ٹیکس کی شرح عائد کی۔ اگر کسی سال فصل اچھی نہ ہوتی یا کسانوں کو نقصان ہوتا تو ٹیکس معاف کر دیا جاتا اور سرکاری خزانوں سے کسانوں کو معاوضہ دیا جاتا۔ محصول کے نظام کو بہتر بنایا۔ بہتر انتظامیہ کے پیش نظر ریاست کی مختلف صوبوں، ضلعوں، پرگنوں میں تقسیم کی اور ہر حصے میں ایماندار عاملوں کا تقرر کیا۔ بلاشبہ شیر شاہ سوری کا دور ہندوستان کا ایک سنہری دور تھا۔ شیر شاہ ایسا فرما روا تھا جس کی ستائش نامور مورخین اور عالمی معتبرین کرتے رہتے تھے۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہرے حروف میں تو لکھے ہی گئے، ان کے نقوش آج تک موجود ہیں۔ فرینڈز، ایسے ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو انجوائے کرتے رہیں۔ تھینک یو۔